عدالت سے بنیادی طور پہ اس وقت آپ لوگوں کی کیا توقعات ہیں، اور بصورت دیگر اگر یہ بات برقرار رکھتی ہے عدالت تو آپ لوگ پھر انتخابات کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ عدالت کی بات کر رہی ہیں، عدالت سے میں کچھ نہ مانگنا چاہتا ہوں نہ مانگتا ہوں۔ عدالت کا، سپریم کورٹ کا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ملک کے آئین کو بالادست رکھنا۔ اگر ملک کے آئین پہ حرف آیا ہے، ملک کا آئین توڑا گیا ہے، تو پھر ذمہ داری سپریم کورٹ کی آتی ہے۔ آج پورے ملک کی نظریں سپریم کورٹ میں ہیں کہ کیا وہ آئین کے توڑنے والوں کے ساتھ ہوں گے یا وہ اس پر کوئی کارروائی کریں گے، کوئی فیصلہ کریں گے کہ جو آئین توڑتا ہے اس کے خلاف ہم کیا کارروائی کریں گے۔ میرے لیے یقین، یہ اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ الیکشن ہو یا نہ ہو، حکومت بحال ہو یا نہ ہو، یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، دو باتیں بڑی واضح اور بڑی سنجیدہ اور بڑی سنگین ہوئی ہیں۔ ایک کہ ملک کا صدر، ملک کا وزیر اعظم، ملک کا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر قانون اور وفاقی وزراء نے مل کر کلوژن سے، کانسپریسی کر کے انہوں نے ملک کا آئین توڑا ہے، سب کے سامنے توڑا ہے۔ لیکن اس پہ وہ جو جواب دے رہے ہیں، ان سے جواب سوال ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ آئین کی دھجیاں تو اسی دن بکھیر گئی تھیں جب ٹریڈنگ جس کا الزام وہ لگا رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر اور لوگ خریدنے کا، تو انہوں نے کہا یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ ہم آئینی بحث کریں۔ نہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ اگر میں نے آئین توڑنا ہے، میرے خلاف کارروائی کریں۔ اگر میں آئین توڑتا ہوں، آپ کو حق نہیں دیتا آئین توڑنے کا، کلوژن کا حق نہیں دیتا۔ جب اس ملک کے آئینی عہدے رکھنے والے، اعلیٰ ترین آئینی عہدے رکھنے والے افراد مل کر ایک تیاری کر کے، ایک پلان بنا کر ملک کا آئین توڑیں گے، پھر آرٹیکل 6 آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ڈیسائیڈ کرنی ہے، جو حکومت نے الزام لگایا ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہمیں انفارمیشن امریکہ سے آئی ہے، اس کے تحت 198 قومی اسمبلی کے ممبران اس ملک سے اپنی وفاداری چھوڑ چکے ہیں اور ملک کے خلاف سازش کر کے اس حکومت کو ہٹا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ دو فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ اگر فیصلے نہیں ہوں گے، ان کو علیحدہ رکھ دیا جائے گا اور ہم کہیں گے ہاں جی الیکشن کروا لیں، کوئی ایسی بات کر لیں، آپ یقین کریں اس ملک میں آئین کی کوئی حیثیت، جو ضیاء الحق نے کہا تھا نا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، پھاڑ کے پھینک دوں گا، 18 کاغذ ہیں پھاڑ کے پھینک دوں گا، وہ حیثیت رہ جائے گی ملک کے آئین کی۔ لیکن یہ آپ کو حوصلہ افزا لگتے ہیں عدالتی ریمارکس جو آ جائے کہ بھی آرٹیکل 5 کے تحت کا حوالہ بھی اگر ہو موجود تو پھر بھی تحریک عدم اعتماد مسترد نہیں کی جا سکتی؟ چیف جسٹس نے آج یہ ریمارکس میں ریمارکس کے اوپر نہیں جاتا، یقین کریں، میں کورٹ کی ججمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فیصلہ، تاریخ ججمنٹ کو دیکھتی ہے، ریمارکس کو نہیں دیکھتی، اور فیصلے مختلف بھی بہت ہوتے ہیں کئی دفعہ۔ میں یہ کہتا ہوں نہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ججز کا حق ہے، جب وہ ریمارکس دیتے ہیں وہ اپنی کلیریفیکیشن لے دیتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج پورا پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہمارا سپریم کورٹ آئین کا دفاع کرے گا یا ماضی کے بہت سے فیصلوں کی طرح وہ کہہ دے گا جی یہ زمینی حقائق کچھ بدل گئے ہیں جو ہوتا آیا ہے پاکستان میں۔ آج جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور جو پریس کانفرنس بھی آج کی گئی تھی اس سماعت شروع ہونے سے پہلے، اس کو فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں عدالتی کارروائی پہ۔ نہیں، میں کوئی اثر انداز نہیں، آپ نے سوال کیے، میں بتا رہا ہوں، سارا پاکستان یہ سوال کر رہا ہے۔ آج صرف ایک سوال ہے کہ کیا ہمارا سپریم کورٹ آئین کا دفاع کر سکے گا یا نہیں۔ انتخابات کی بات اب کر لیتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے آج کہا ہے کہ آپ لوگ تو خود چاہ رہے تھے کہ حکومت نہ رہے، اب نہیں رہی تو انتخابات سے گھبرا کیوں رہے ہیں، عدالت کیوں چلے گئے، اس پہ وہ سوال اٹھا رہے تھے۔ تو آپ لوگ متحدہ اپوزیشن میں یہ خیالات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ فوری طور پہ ہو جائیں، لیکن دوسری طرف سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب ہوں گے تو ای وی ایم کے تحت ہوں گے، اور اوورسیز کے اوپر بھی بڑی جو ہے وہ امیدیں لگائی بیٹھی ہے پی ٹی آئی اس وقت۔ تو آپ لوگ اس حوالے سے تیار ہیں؟ وہ سب بات کی باتیں ہیں، ہم نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، یہ آئینی حق ہے۔ لیکن اگر عدالت برقرار رکھتی ہے سر؟ جی، عدالت برقرار رکھتی ہے تو پھر عدالت نے برقرار رکھ دیا، پھر عدالت نے آئین کا دفاع نہیں کیا تو پھر کیا؟ ٹھیک ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، سر آنکھوں پر الیکشن ہوگا، کوئی بات نہیں، الیکشن ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین توڑ کر الیکشن کروانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ بات آج آئین کی ہے، الیکشن ہوتے رہیں گے، آج نہیں ہو تو 1.5 سال بعد ہو جائیں گے، وہ تو ہونے ہی ہونے۔ آئین کا دفاع کون کرے گا؟ کیا کل کوئی شخص بھی، کوئی عہدیدار پاکستان میں آئین کو پھاڑ کے پھینک دے، ہاں جی
اس طرح خاقان بھائی صاحب میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کچھ تو پلاننگ ہوگی. پہلے بھی آپ لوگوں نے جو کچھ کیا اس کو obviously بڑا خفیہ رکھا, یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا یقیناً اپوزیشن کے لیے بھی, سب کے لیے ان ایکسپیکٹڈ نہیں, غیر آئینی ہے. بالکل غیر آئینی کے اوپر بھی بالکل قانونی نقطہ سب کا موجود ہے, اور اس میں زیادہ تر رائے بالکل یہی کہتی ہے کہ یہ بالکل غیر آئینی ہے. نہ صرف یہ بلکہ یہ پورا جو اوور آل جس طریقے سے اس کو لے کر چلا گیا. لیکن پھر بھی اگر عدالت برقرار رکھتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, لیکن آپ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا اگر آپ لوگ کو بقول آپ لوگوں کے غیر آئینی طور پہ سب کچھ ہوا ہے, تو پھر بھی آپ خاموشی سے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے یا کوئی اور پلان ہے؟ کیا میرے پاس چوائس ہے؟ ایک سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر دے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, خود ٹرائل کورٹ بن کر ہمارے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا تھا, ہم نے اس کو قبول کیا. اگر ہم کو سپریم کورٹ کے فیصلے بھی یہاں قبول لوگ ریجیکٹ کرنے شروع کر دیں گے, پھر کیا رہے گا ملک کے اندر؟ یہ بڑی نازک چیزیں ہوتی ہیں, آئین, عدالتوں کے فیصلے, یہ اب تاریخ کا حصہ بن جائے گا. جو فیصلہ بھی ہوا اس کو تاریخ جج کرے گی کہ کیا ان ججز کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. میں نہیں کر سکتا. ٹھیک. اب بھائی صاحب ایک معاملہ عدالت میں آپ لوگوں کے لے کے گئے ہیں, آپ لوگوں نے پارلیمان کا بھی رخ اختیار کیا, جو ابھی تک بات ہو رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی میٹنگ کے منٹس کا مطالبہ آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس کی تفصیل مانگ رہے ہیں. لیکن ایک اور محاذ جو کھولا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ سڑکوں کے اوپر بھی ہے. آج بھی عمران خان ایڈریس کریں گے, ایک جو ان کے جو کارکنان سامنے آئیں گے. لاہور میں ہم نے دیکھا ایک نجی ہوٹل کے باہر کارکنان کی طرف سے غدار غدار کے نعرے لگائے گئے ان ایم پی ایز کو جو پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کے لیے وہاں پر موجود تھے. تو آپ لوگ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ عوام کی حد تک اگر یہ بات بتا دی جاتی ہے ان کو ان کی لیڈرشپ کی طرف سے, تو وہ تو پھر کارکنان ایک ٹف ٹائم دیں گے تمام سیاسی جماعتوں کو. ٹف ٹائم نہیں ہوتا, ہر ایک کے کارکنان ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بات سڑکوں پہ جائے. آپ الیکشن کل ہوتے ہیں, اگر سپریم کورٹ باہر رکھتا ہے تو الیکشن ہوں گے, عوام فیصلہ کر دیں گے. لیکن اس نیریٹو کا مقابلہ سر, نیریٹو کا مقابلہ سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, آپ کو نظر آ جائے گا. نیریٹو, جھوٹا نیریٹو کبھی نہیں چلتا. انشاءاللہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. خان صاحب نے شاید اس ساری سچویشن سے کچھ سبق سیکھا ہے. آج جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ میں الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہیں دوں گا بلکہ نئے لوگوں کو سامنے لاؤں گا, بے شک الیکشن ہار کیوں نہ جاؤں. تو وہ آپ لوگ پنجاب کی حد تک خاص طور پہ, آج تو خیر علیم صاحب بھی سامنے آئے, لیکن اگر وہ اس قسم کی ایک پرنسپلڈ پوزیشن لے لیتے ہیں تو اس کے بھی تو عوام کے اوپر کافی حد تک اثرات ہوتے ہیں جذبات پہ. پرنسپلڈ انہوں نے کب لی ہے؟ آج پنجاب میں ان کی پرنسپلڈ پوزیشن ہے. یہ باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں. آج علیم خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ علیم صاحب کوئی الیکٹیبل تھے جو ان کے ساتھ تھے, قریب ترین آدمی تھے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ سوچنے اور سمجھنے والی ہیں. اس پہ کاؤنٹر کہ آرگیومنٹ کس حد کی کرپشن اس حکومت میں ہے. سر اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ ترین صاحب جیسے اور علیم خان جیسے قریبی دوستوں کو انہوں نے گوا دیا, کہ انہوں نے کہا کہ جب نیب کا کیس نیب نے ان کو بلایا, بے شک علیم صاحب آج آ کے بالکل مختلف بات دوسری سائڈ اپنی سائڈ کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں اس بات کی بات کر رہی ہوں جو وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, اس میں آئین سیکنڈری بات ہوگی, ہم پہلے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, کہ کوئی کسی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے خریدے نہ. پہلا یہ بیانیہ ان کی طرف سے بنایا گیا, اب یہ بیرونی سازش کا ہے. تو اس کو اوور آل عوام کی حد تک کاؤنٹر آپ لوگ کر لیں گے؟ جی بہت سے بیانیے یہاں بنانے کی کوشش ہوئی ہے, ہر چیز استعمال کی گئی ہے. یہاں پر امر بالمعروف کی بات بھی ہوئی ہے, یہاں پر بیرونی سازش کی بات بھی ہوئی ہے, یہاں پر پتہ نہیں کرپشن کی بھی باتیں ہوئی ہیں, ہر قسم کا اسلام ریاست مدینہ بنانے کی بات بھی ہوئی ہے. یہ سب جھوٹ کے معاملات جو ہوتے ہیں, جھوٹ ہوتا ہے. حقیقت کو دیکھیں کہ ملک کہاں پر ہے آج. کیا عمران خان نے اس ملک کو کچھ دیا ہے 3.5 پونے 4 سال میں؟ کیا ہم نے گوایا ہے؟ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. لوگ اس جھوٹ کے ان نعروں میں نہیں آئیں گے.